کرتے ذرا ہوش سنبھالتے ہی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے. سبحان اللہ. دیکھے بولتے حضرت ڈائریکٹ نہیں جا سکتا میں. سبحان اللہ. نہیں ڈائریکٹ, میں ڈائریکٹ انجینئر نہیں بنا تو ولی کہاں سے بنوں گا جی؟ میں ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں بنا تو صوفی کہاں سے بنوں گا جی؟ میں ڈائریکٹ جو ہے میکینک بھی نہیں بنا ڈائریکٹ. تو اسی لیے یہ پیر کا جو سسٹم ہے, غوث پاک سرکار ہمارا وسیلہ ہے, غریب نواز سرکار ہمارا وسیلہ ہے. یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جن کو اللہ نے ولی کہا ہے, جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. اور اب یاد رکھو, اللہ کے ولی کو ولی سمجھ کر مدد لینا کوئی شرک نہیں ہے, نہیں ہے. پوری کائنات میں آپ سب سے ہیلپ لیتے ہیں اور آپ کو وہاں شرک نظر, غوث پاک کو جا کے سرکار نظر کرم کیجئے, شرک ہوگا. المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی, سبحان اللہ. شیئا للہ. سبحان اللہ. کیا ہے اس کا مطلب؟ اے عبد القادر جیلانی, اے سید اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ ہماری اللہ کے لیے مدد کیجئے. کیا ہے اللہ کے لیے آپ ہماری؟ شیئن للہ, آپ کو اللہ کا واسطہ, آپ ہماری مدد کیجئے. حضرت غوث پاک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم, آپ ہماری مدد کیجئے. لوگ بولے اللہ کے علاوہ اللہ کا واسطہ دے کر بندے سے مدد مانگے, شرک ہو گیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, جہالت کی تو حد ہو گئی. آپ ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں, انجینئر سے مدد لیتے ہیں, گاڑی نہیں ہے تو روڈ پہ ٹھہر کے انگوٹھے بتاتے ہیں, آپ انگوٹھا ٹوٹے تک فرصت. ارے ہم اس غوث سے مانگے تو ناجائز کیسا, جس کو رب نے اپنا محبوب بنا لیا ہے, جس کو رب نے بغداد کا آقا بنایا ہے, جس کو رب نے ساری امت رسول کا پاسبان و نگہبان بنایا ہے, جس کو رب نے آمنہ کے لال کے نسل پاک میں پیدا کیا ہے, جس کو رب نے چمن زہرا کا پھول بنایا ہے, جس کو رب نے علی کی آنکھوں کا تارا, حسنین کے دلوں کا دلارا بنایا ہے, اس بغداد والے آقا سے مانگ لے تو کیا تعجب کی بات ہے. اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی بات چلی تھی. وسیلہ کیا ہے؟ دور جتنا آپ جائیں گے اس کے لیے وسیلہ چاہیے, جتنا قریب جائیں گے اس کے لیے وسیلہ نہیں. دلی دور ہے ٹرین کا, سعودیہ دور ہے پلین کا وسیلہ لینا پڑے گا. لیکن یہ مسجد جو آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ کی اس اسٹیج کے قریب ہے, اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یار مجھے مسجد میں نماز پڑھنے جانا, آپ کہیں گے چلیے, میں کہوں گا ہیلی کاپٹر لے کے آؤ. وسیلہ چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے, یہ تو مولانا جرجیز کا ایک پرزہ ڈھیلا ہے, ان کو یو پی کے ہیں نا, تو یو پی میں تو 2 ہی پاگل خانے ہیں, ایک آگرہ میں ایک بریلی میں. تم دونوں جگہ میرے یہاں سے قریب ہے, تو یا تو یہ کہو کہ ان کا آگرہ میں علاج کراؤ یا بریلی میں علاج کراؤ. ارے مسجد قریب ہے مولانا جرجیز صاحب, آپ یہاں جائیں گے, اس مسجد کے لیے آپ ہیلی کاپٹر مانگ رہے ہیں. ارے پیدل چلیے نا. پتا چلا کہ قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا, وسیلہ دور کے لیے لیا جاتا ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ خود کرو کہ اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے. اگر اللہ دور ہے تو وسیلہ لو, اور اگر اللہ قریب ہو تو اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تمہیں مسجد میں یا مسجد میں جانے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ دور ہے یا اللہ قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آئے میرے حبیب, آئے میرے نبی, آئے میرے پیغمبر, میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب, میں ان کے بالکل قریب ہوں. اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں, قریب. اور ایک جگہ کہا میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں ان کی رگے دل شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں, میں اس کی شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں. دیکھیے اللہ کہہ رہا میں شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں.
जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली वो बहुत दूर हो गए, अल्लाह शहरग से भी ज्यादा करीब है? तो अब आप ये बताओ, करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो, अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जगजीत साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा, इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले की कैसे चली जाए? कह सकता है ना? ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर, जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता, हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा, जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जाओ, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है, अरे अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। तू तो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चींटी की चाल को, उसकी आहट को, उसके पैर के रखने की आवाज को भी सुन लेता है। तो मेरे भाइयों, जो पैर, चींटी के पैर की आहट को सुन ले, वो हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन सकता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।